جب اللہ انسان کے دل میں کسی شخص کی محبت ڈالتا ہے۔ آج ہم ایک نہایت لطیف، نازک اور دل کے سب سے گہرے کونے سے جڑی ہوئی کیفیت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جب اللہ انسان کے دل میں کسی کی محبت ڈالتا ہے۔ محبت یہ وہ لفظ ہے جسے دنیا نے بہت سنا، بہت کہا اور کبھی کبھی بہت بدنام بھی کیا۔ لیکن جب محبت اللہ کی طرف سے دل میں نازل ہوتی ہے تو یہ کوئی عام جذبہ نہیں رہتا۔ یہ وہ روشنی ہے جو دل کی تاریکیوں میں چراغ بن جاتی ہے۔ یہ وہ خاموش دعا ہے جو زبان سے نکلے بغیر عرش تک پہنچتی ہے، اور یہ وہ احساس ہے جو انسان کو خود سے بھی زیادہ کسی اور کے لیے جینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے تو در حقیقت وہ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ وہ دل جو کل تک سخت تھا آج کسی کے ذکر پر دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ آنکھیں جو کبھی خشک تھی آج کسی کے تصور پر نم ہو جاتی ہیں۔ یہ تبدیلی انسان خود نہیں کرتا، یہ اللہ کی جانب سے ایک الہام ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے کہ شاید اس دل کو اب کچھ سیکھنا ہے، کچھ سہنا ہے یا کسی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کسی شخص کے دل میں کسی کی محبت ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات، اللہ کی طرف سے محبت کا ہونا ایک الہی تحفہ۔ جب کوئی انسان کسی کے لیے دل میں محبت محسوس کرتا ہے، خاص طور پر ایسی محبت جو پاکیزہ ہو، غیر مشروط ہو اور بغیر کسی ذاتی فائدے کے ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک نور ہے۔ محبت کوئی دنیاوی سودا نہیں، یہ تو دل کے تقدس میں لکھا گیا ایک راز ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو صرف ایک نظر میں پسند کر لیتے ہیں، بغیر کسی لمبی ملاقات یا گفتگو کے۔ دل کو سکون ملتا ہے، آنکھیں دعاؤں میں جھکنے لگتی ہیں۔ یہ محض کشش نہیں، یہ ایک خاص روحانی رابطہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، دل اللہ کے قبضے میں ہے، اس کا اختیار مکمل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں جیسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت اور تعلقات میں اختیار صرف ظاہری اقدامات تک نہیں آتا، اصل فیصلے تو عرش پر ہوتے ہیں۔ اگر دل میں کسی کی محبت آتی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک الہی فیصلہ ہے، اور اس کا مقصد صرف ملنا نہیں بلکہ سیکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، محبت ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ ہر محبت خوشی یا وصال یعنی ملاقات کا ذریعہ نہیں بنتی۔ اللہ بعض اوقات محبت کے ذریعے انسان کا امتحان لیتا ہے کہ وہ اس محبت میں کتنا صابر ہے، کتنا شکر گزار ہے، اور کیا وہ اس جذبے کو حلال دائرے میں رکھتا ہے یا نفس کے پیچھے بہک جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی سے بے جت محبت کرتا ہے لیکن وہ رشتہ نصیب نہیں بنتا۔ یہ دل توڑ دینے والا ہوتا ہے، مگر در حقیقت وہ ایک روحانی تربیت تھی، صبر، شکر اور اللہ پر یقین سکھانے کے لیے۔ چوتھی بات، محبت صرف عشق نہیں ہوتی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے محبت ہمیں رات کے پچھلے پہر اللہ سے دعا مانگنے پر مجبور کرتی ہے، ہمارے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، آنکھوں کو اشک بار کرتی ہے۔ یہ جذبہ ہمیں اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ کبھی محبت ہمیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، نہ کہ انسان سے ملانے کا۔
5ویں بات، اللہ جسے دل میں بساتا ہے کسی مقصد کے تحت۔ زندگی میں ہر شخص کسی مقصد کے تحت ملتا ہے۔ کچھ لوگ سبق بن کر آتے ہیں، کچھ محبت بن کر اور کچھ صبر کا مظاہرہ بن کر۔ محبت ایک اتفاق نہیں، وہ نصیب، تربیت اور تقدیر کا حصہ ہوتی ہے۔ کوئی آپ کی زندگی میں آیا، محبت پیدا ہوئی، آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کیا، خود کو اللہ کے قریب کیا، پھر وہ شخص چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محبت بیکار تھی، بلکہ وہ محبت آپ کو آپ کا اصل چہرہ دکھانے آئی تھی۔ چھٹی بات، بعض محبتیں دنیا نہیں آخرت کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک بہت گہرا نقطہ یہ ہے کہ کچھ دلوں کا تعلق دنیا کے اختتام تک نہیں، بلکہ آخرت کے ابدی سفر کے لیے ہوتا ہے۔ بعض رشتے یہاں نہیں ملتے کیونکہ اللہ نے انہیں جنت کے لیے محفوظ کر رکھا ہوتا ہے۔ کچھ محبتیں دعا بن کر رہتی ہیں اور اللہ کے ہاں قبولیت کی منتظر رہتی ہیں۔ ساتویں بات، اللہ کا عطا کردہ جذبہ گمراہی کا نہیں ہو سکتا اگر راستہ درست ہو۔ جب محبت واقعی اللہ کی طرف سے ہو تو وہ ہمیں گناہ کی طرف نہیں لے جاتی، وہ ہمیں نکاح کا احترام، عزت اور دینی طریقے کی طرف مائل کرتی ہے۔ اگر محبت دعا سے جڑی ہو اور نیت پاکیزہ ہو تو یہ اللہ کی رضا کے قریب ہے، لیکن اگر یہ محبت گناہوں کا دروازہ کھولے تو سمجھ جائیے کہ یہ نفس کی پیداوار ہے، نہ کہ رحمان کی عطا۔ آٹھویں بات، محبت اگر نصیب نہ بنے تب بھی شکر ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے دل میں محبت ڈالی اور وہ محبت پوری نہ ہو سکی تب بھی مومن اللہ سے گلہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جسے مانگا تھا وہ بہتر ہو سکتا ہے، مگر جو ملا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ملا ہے، اور اللہ کی مرضی بندے کی چاہت سے بہتر ہے۔ 9ویں بات، دعا میں ڈالی گئی محبت کبھی رد نہیں کی جاتی۔ جس محبت کے لیے بندہ تہجد میں روتا ہے، رب سے مانگتا ہے اور خود کو سنوارتا ہے، وہ محبت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ یا تو وہ شخص ملتا ہے یا وہ دعا کسی اور بہتر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہر عشق کو سنتا ہے، ہر محبت کو پرکھتا ہے اور ہر دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ 10ویں بات، جب محبت الہی ہوتی ہے تو بندہ بد دعائیں نہیں دیتا۔ وہ محبت جو اللہ کے حکم سے دل میں اتری ہو وہ نفرت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر وہ نصیب نہ بھی بنے تو بندہ دوسرے کے لیے خیر ہی مانگتا ہے، کیونکہ محبت میں خودی نہیں ہوتی، رب کی رضا ہوتی ہے۔ جب اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے تو وہ صرف ایک شخص سے رشتہ نہیں بناتا، بلکہ ہمیں اپنے ساتھ ایک تعلق کا ذوق بھی عطا کرتا ہے۔ یہ محبت انسان سے شروع ہو کر رب پر ختم ہوتی ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔